یہ سورہ روم کا 5واں رکوع اور 21ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر چمکی، الفساد خرابی، خرابی چمکی، یعنی فساد ظاہر ہو گیا، بے برکتی ظاہر ہوئی، فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، چاہے سمندر ہو چاہے دریا ہو۔ کیوں ایسا ہوتا جا رہا ہے؟ ہر کسی کی زبان پر یہ ہے کہ نہ وقت میں برکت ہے، نہ کسی چیز میں برکت ہے، نہ دولت میں برکت ہے۔ چلے آپ کہیں گے دولت میں تو برکت اس لیے نہیں کہ پاکستانی کرنسی کی ویلیو گر گئی، لیکن چیز تو وہی ہے، 10 کلو آٹا کا وزن تو وہی ہے، لیکن پہلے کے 10 کلو آٹے میں اور اب کے 10 کلو آٹے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بالکل برکت نہیں ہے، دن بدن برکت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بے برکتیاں، یہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی، یہ ہوس، یہ سب کیوں ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، یہ ساری نحوستیں ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھائے، انہیں ان کے گناہوں کی نحوست کا مزہ چکھایا جائے، سزا دی جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہ بے برکتیاں، یہ پریشانیاں ہم پر اس لیے آ رہی ہیں تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور توبہ کریں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ وہ سفر میں تھا اور وہ شکار کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اب وہ شاہی لباس میں تو تھا، لیکن اب وہ تنا ہو گیا، تو ادھر ادھر وہ گھوم رہا تھا تو اسے ایک باغ نظر آیا، اس باغ میں چلا گیا۔ باغ کا جو ملازم تھا، بچہ، وہ تھا تو بچہ مگر بڑا دانا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، یعنی چونکہ اس کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی تو اس نے خیال کیا کہ بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے کسی بڑے گھرانے سے ضرور ہوگا کہ اس نے بڑا عالیشان لباس پہنا ہے، اور مسافر کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو وہ بچہ گیا اور بادشاہ کے لیے پانی لایا اور کہا کہ میں آپ کو انار پیش کروں، ہمارے باغ میں انار ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا بالکل پیش کیجئے۔ تو اس نے ایک انار توڑ کر اس کی خدمت میں پیش کیا۔ تو جب اس نے انار توڑ کر دیکھا تو وہ انار بہت بڑا تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور پھر جب اس نے انار کھایا تو وہ اتنا میٹھا تھا کہ اس نے زندگی میں ایسا انار نہیں کھایا تھا۔ جب اس نے اتنا میٹھا اور اچھا انار کھایا تو اس کی نیت پھر گئی۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میری حکومت کے اندر اتنا اچھا باغ موجود ہے اور یہ ابھی تک میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو بس جیسے ہی فوج آتی ہے میں اس باغ پر قبضہ کر لوں گا اور اس باغ کے پھل جو ہیں صرف شاہی خاندان کے لوگ کھائیں گے، یہ ہمارا حق ہونا چاہیے۔ جب ایک انار کھا لیا تو اس کا دل چاہا کہ دوسرا انار کھائے، تو اس نے کہا بیٹا انار تو بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا تھا، ایک اور مل جائے گا؟ تو اس نے کہا بالکل۔ وہ گیا اور انار دوسرا لے کر آیا، دیکھنے میں تو وہ اسی طرح بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن جب اسے توڑا تو وہ انتہائی کھٹا اور بدمزہ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ انار تو بہت خراب ہے، تم دوسرے درخت سے انار توڑ کے آئے ہو، مجھے اسی درخت کا انار چاہیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کسی دوسرے درخت سے انار نہیں توڑا، بلکہ اسی درخت کے اسی شاخ سے انار توڑا ہے جس سے وہ دوسرا انار اگا ہوا تھا، دونوں انار اسی شاخ پر لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ذائقے میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے بادشاہ جہاں بھی ہوگا اس نے کوئی برا ارادہ کیا ہے، بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ جب بادشاہ کی نیت بدل جاتی ہے تو پھلوں کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمراں جب دیکھو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے، کبھی بجلی کے محکمے میں کرپشن ہے تو کبھی پی آئی اے کے محکمے میں کرپشن ہے تو کبھی ریلوے کے محکمے میں، اور چیف جسٹس صاحب بھی یہ کہہ کر تھک گئے کہ کیا ہمارا کام صرف کرپشن ہی کو دیکھنا ہے، اور کرپشن بھی کتنی، بس
اربوں روپے کی کرپشن ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. چھوٹے چھوٹے وزراء نے اربوں روپے کھا لیے ہیں اور ہر کوئی کھانے میں لگا ہوا ہے. تو جب حکمراں یہ سمجھیں کہ یہ ہماری حکومت پہلی اور آخری حکومت ہے، جو کھانا ہے جو کھاؤ اور یہاں سے پھر ملک سے بھاگ جاؤ. جس طرح شوکت ترین، شوکت عزیز، مشرف اور جتنے بھی حکمراں گزرے انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے 500 ارب ڈالر، کسی نے 1000 ارب ڈالر، کسی نے 2000 ارب ڈالر کرپشن کیا اور آج ملک سے فرار ہے اور دنیا بھر میں وہ کاروبار کر رہے ہیں. تو اسی نقش قدم پر جب حکمراں چلنے لگے تو پھر نہ پھلوں میں برکت ہوتی ہے نہ کسی چیز میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ حکمراں مسلط کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ حدیث ہے کہ جس قوم سے اللہ راضی ہوتا ہے سب سے اچھا جو آدمی قوم کا ہوتا ہے اسے حاکم بناتا ہے، اور جس قوم سے اللہ ناراض ہوتا ہے سب سے کمینہ اور گھٹیا آدمی جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس قوم پر مسلط کر دیتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہم قرآن سے حدیث سے دور ہوئے، گناہوں میں پڑ گئے، بے حیائی، زنا، شراب اور نہ جانے کتنے گناہ اس ملک میں عام ہو گئے، حرام، لوٹ مار، مسلمانوں کا دل دکھانا، چھوٹے موٹے کرپشن میں تو ہر کوئی ملوث ہے. تو جب یہ حالات ہیں تو اس کی سزا ہے کہ ہم پر ایسے حاکم مسلط ہوئے. تو اگر برے حاکموں سے نجات پانی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کریں. آئیے ہم مل کر رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور انشاءاللہ تعالی ہم سچی پکی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں بھی سکون ہوگا، ہماری جان میں بھی سکون ہوگا، ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی. کم از کم ہم یہ عہد کریں کہ ہم نماز جب بھی پڑھیں گے تو خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان سے ادا کریں گے، اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز پابندی سے با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں. خواتین تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کے لیے تو ایسے کوئی مواقع نہیں ہوتے، مگر وہ اس طرح کریں کہ جب نماز کا وقت ہو تو بڑے اہتمام کے ساتھ اور اس کو اہمیت دینے کے ساتھ نماز ادا کریں، سکون سے ادا کریں. ہوتا یہ ہے کہ عورتیں نماز کے وقت کو ٹالتی رہتی ہیں، کبھی مغرب اس وقت ادا کر رہی ہیں کہ ستارے نظر آ گئے، تو کبھی عصر تاخیر سے ادا ہو رہی ہے، تو کبھی یہ حال ہے کہ عشاء کی نماز میں گپ شپ وہ کی جا رہی ہے. اب جب تھکن سے چور چور ہو گئی اور نیند کے جھونکے آ رہے ہیں تو جلدی جلدی اٹھے اور جلدی جلدی سجدے کر کے نماز پڑھ لی اور سو گئے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ، سکون کے ساتھ. اور اگر ہمیں نماز میں 20 منٹ لگتے ہیں تو ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہم 10 منٹ زیادہ دیں گے، جلدی نہیں کریں گے، اطمینان سے کریں گے، اطمینان سے نماز پڑھیں گے، کیونکہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظہر الفساد فی البر والبحر. بر کے معنی ہے خشکی اور بحر کے معنی ہے تری. جتنے سمندر ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنی نہریں ہیں اور جتنے بھی پانی کے ذخائر ہیں وہ البحر میں داخل ہیں، اور دنیا میں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ البر میں داخل ہے، یعنی خشکی میں داخل ہے. تو فرمایا خشکی اور تری میں یعنی دنیا میں فساد ظاہر ہوا، خرابی اور بے برکتی ظاہر ہوئی. دن بدن بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ اور ہم غور کریں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہمیں جو سہولتیں دنیاوی حاصل ہیں، یہ سہولتیں آج سے پہلے لوگوں کو حاصل نہیں تھیں. لیکن اس کے باوجود جو آج سے پہلے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے
لوگوں کو سکون، چین، اطمینان، آپس کی محبتیں، رشتہ داروں کی الفتیں اور جو کچھ برکتیں حاصل تھیں وہ آج کی دنیا ان برکتوں سے محروم ہے، اور دن بدن محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو لوگوں کے گناہوں کی یہ نحوست ظاہر کیوں کی جاتی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ گناہوں کی نحوستوں کا جو مزہ چکھایا جاتا ہے، یہ کیوں چکھایا جاتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں، اپنی غلطی کا وہ احساس کریں۔ لیکن آج نہ ہم توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی غلطی کا احساس کرتے ہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو ضائع کر دے، یا کبھی فجر کی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، وہ چیز جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت ہے، جھوٹ بولنا، جو شخص جھوٹ بولنے میں ذرا بھی آر محسوس نہ کرے، اس کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بہت سے گناہ ممکن ہے، اس سے چوری بھی ہو سکتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ چوری بھی کر سکتا ہے اور بھی گناہ کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان کا حملہ ہو اور وہ اس کے بہکاوے میں آ جائے، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ لیکن آج سب سے آسان جھوٹ بولنا ہو گیا۔ اسی طرح حرام کمانا، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سفر میں ہے، اس کا جسم مٹی سے آلودہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ ہاتھ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر ایسا حال ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر بڑی دل جمعی سے دعا کر رہا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ پیٹ میں حرام ہے، اس سے جسم پر حرام ہے۔ تو یہ حال جب ہو کسی قوم کا تو وہ سکون کہاں سے پا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو فی الارض، سیرو تم سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں، زمین میں تو لوگ چلتے پھرتے ہیں، لیکن یہ جو سیر ہے یا یہ جو چلنا پھرنا ہے یہ خاص مقصد کے لیے۔ فرمایا زمین میں چلو پھرو کس مقصد کے ساتھ؟ فانظروا، پھر تم غور کرو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ بڑی بڑی بستیاں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے مالدار آج قبر، بڑے بڑے محلات ویران ہو، کان اکثرهم مشرکین، دنیا کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ مشرک ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تعداد تقریباً پوری دنیا میں 15 یا 20% ہے،
80% جو دنیا کے لوگ ہیں وہ کافر ہیں، اور ان 80% میں اکثر وہ ہیں یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، ہندو بھی شرک کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی شرک کرتے ہیں، تو اکثر جو ہے مشرک ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، جیسے دہریے اور کمیونسٹ قسم کے لوگ۔ تو اکثر لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کا انجام دیکھ لو، 50 سال، 60 سال، 70 سال یہ زندگی ہے۔ کسی کی موت جلدی آتی ہے، کسی کی موت تاخیر سے آتی ہے، مرنا سبھی کو ہے اور منزل سب کی موت ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو تم اپنا چہرہ سیدھا کرو سیدھے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے سیدھا کرو کہ جس قیامت کے دن کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ یومئذ یصدعون، جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن اور کافر یہ دو راہوں میں الگ الگ ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے کفر کو گناہ اسی کے سر پر ہے، اس کفر کا نقصان اسی کے سر پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھے عمل کیے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو وہ خود اپنے لیے ہی اچھی تیاری کر رہا ہے۔ یمہدون کے معنی تیاری کرنا، تو وہ جنت کی نعمتیں اپنے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک بالکل عام فہم بات ہے کہ جو بچہ محنت کرتا ہے اور وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیتا ہے، مونٹیسری سے لے کر بڑی ڈگری، اعلی ڈگری حاصل کرنے تک وہ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال پڑھائی کرتا ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ محنت جو کر رہا ہے یہ محنت ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ایسا مستقبل کہ جس کا آنا کوئی یقینی نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی قبر میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ اعلیٰ ڈگریاں لے کر بے روزگار پھرتے رہتے ہیں، روزی نہیں ملتی۔ کسی زمانے میں ایک چورنگی پر ڈاکٹروں اور انجینئر اور ڈاکٹر اور اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے سبزی کے ٹھیلے لگائے تھے احتجاجی طور پر، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ ہم نے ڈگری حاصل کی ہے، لیکن ہم بے روزگار پھر رہے ہیں۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اسے روزی ملے ہی گی، اسے اعلیٰ ڈگری سے کوئی اعلیٰ روزی مل جائے گی، ایسا کوئی ضروری نہیں، لیکن پھر بھی امید تو ہوتی ہے نا۔ اس امید پر سب تیاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کر پالتے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچہ کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو عارضی ہے اس کے چند سالوں کے مستقبل کے لیے۔ اب دیکھیں 35 سال پڑھنے کے بعد، اعلیٰ ڈگریاں لینے کے بعد، وہ اگر کامیابی حاصل کرتا ہے تو کامیابی حاصل کرنے میں بھی تو چند سال لگیں گے، تو 30-40 سال اس کی زندگی کے تو گزر گئے۔ اب زندگی بچی کتنی؟ یا تو 10 سال یا 20 سال، 50 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 60 سال تک جیے گا، تو اب سمجھیں کہ 20-25 سال کے لیے اس نے 40 سال لگا دیے۔ کیسی عجیب و غریب حال ہے۔
20-25 سال کی زندگی کے لیے اس نے 40 سال لگا دیے، لیکن وہ زندگی جو کروڑوں اربوں کھربوں سال سے بھی لمبی ہے، اس کے لیے وہ کچھ تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ نادانی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو اچھے عمل کرے گا، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو وہ خود اپنے لیے ہی اچھی تیاری کر رہا ہے، جنت کی تیاری کر رہا ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو صلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے صلہ عطا فرمائے. اور اللہ کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فضل ہے. انہ لا يحب الکافرین، بے شک کافروں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا. ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبری سنانے والے. غالباً کل کے اخبار میں تھا یا آج کے اخبار میں تھا کہ اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں ایک ہوا کا سسٹم داخل ہوا ہے اور اب ملک میں کئی جگہوں پر بارشیں ہوں گی. اور اس وقت کراچی کا جو مطلع تھا وہ صاف تھا، تو انہوں نے یہ پیشنگوئی کی کہ اب کراچی میں موسم خوشگوار ہوگا اور بادل آ جائیں گے. تو آج آپ دیکھیں آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں. تو یہ کوئی غیب کی اطلاع نہیں ہے کہ ہم کہیں محکمہ موسمیات کو کوئی وحی نازل ہو گئی. وحی صرف اور صرف نبیوں پر نازل ہوتی ہے، اور نبیوں ہی کو غیب کا علم دیا جاتا ہے. وحی کے ذریعے اللہ جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. پھر وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. فرشتہ جو وحی لے کر آئے وہ بھی وحی ہے، خواب میں جو کچھ دکھایا جائے اور بتایا جائے وہ بھی وحی ہے، اور نبی کے دل میں جو القاء کیا جائے وہ بھی وحی ہے. تو یہ کوئی غیب کی خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے جو ہوائیں پیدا فرمائی ہیں وہ ہوائیں خبر دیتی ہیں. وہ ہوا کا سسٹم خوشخبری دیتا ہے. مبشرات، یہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہیں. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ اللہ تعالی عطا فرمائے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور یہ ہوائیں اس لیے چلتی ہیں تاکہ کشتیاں اور بحری جہاز اللہ کے حکم سے چلیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم شکر کرو. اللہ ہمیں شکر کی نعمت عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. ان لوگوں نے رسول کے فرمان کو جھٹلا دیا. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، بدلہ لیا. رسولوں کو جھٹلانے والوں، جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان سے بدلہ لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی مدد فرمانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یعنی ہم ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے. مدد ضرور آئے گی، مگر اس کے لیے مومن کامل ہونا ضروری ہے، سچی پکی توبہ کرنا ضروری ہے.
دعائیں ضرور قبول ہوں گی، مگر اس کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ اچھے اعمال اور رب کی فرمانبرداری بھی ہونی چاہیے۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، ریاح ہوائیں، فتثیر سحابا، تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، سحابا بادل، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالی ان بادلوں کو جس طرح وہ چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور جہاں چاہتا ہے اسے پارا پارا کر دیتا ہے۔ کہیں بادل جو ہے وہ جمتے نہیں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں بادل جم جاتے ہیں، اور کہیں ایسا ہوتا ہے ایک دو دن تک، بلکہ 8 دن تک بارش کے بادل نظر آتے ہیں، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برستا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو، الودق بارش، یخرج من خلالہ، جو ان بادلوں کے درمیان سے نکلتا ہے، وہ بارش کے قطرے ان بادلوں کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر آپ نے سوچا کہ ایک پانی کا ٹینک ہو، وہ بھی 5 منٹ کے اندر خالی ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے اگر ٹینک ہوں اور کھول دیے جائیں تو خالی ہو جاتے ہیں۔ رب نے پانی کا کتنا ذخیرہ بادلوں میں پیدا کیا کہ کئی دنوں کی بارش کے باوجود بھی بادل خالی نہیں ہوتے۔ پھر یہ بھی آپ غور کریں کہ اتنا پانی بادلوں میں ہوتا ہے تو وہ کتنے بھاری ہونے چاہیے، لیکن وہ اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ پانی ایک ایک قطرے کی شکل میں آتا ہے، ایسا نہیں کہ نلکے کی طرح کھل جائے، وہ قطرے موٹے بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایک قطرے کی صورت میں آتا ہے۔ اور پھر اس قطرے میں طاقت ایسی ہوتی ہے کہ وہ قطرہ جب زمین سے ٹکراتا ہے تو پریشر کے ساتھ زمین کے اندر مسام پیدا کرتا ہے، یعنی اسے ہم عرف میں کہیں گے سوراخ پیدا کرتا ہے۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس کے مسام ختم ہو جاتے ہیں، جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں مسام ختم ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو مسام اس طرح سمجھاؤں کہ جیسے آپ کو کوئی پودا لگانا ہوتا ہے تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں، مٹی کو بھربھرا کرتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے اوزار سے مٹی کو آپ باہر نکالتے ہیں اور اس کو بھربھرا کر کے پھر دوبارہ ڈالتے ہیں۔ تو بھربھرا اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے اندر مسام پیدا ہو جائے۔ تو یہ بارش جو ہے یہ قدرتی طور پر مسام پیدا کرتی ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب اللہ تعالی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر نازل کرنا، اس پر جب بارش پہنچتی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جبھی وہ سب خوشیاں مناتے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، اور خاص طور پر کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے بارش نہ ہو اور بارش ہو، یہ موسم بڑا گرم ہو اور بارش ہو تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی رب کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جب بہت زیادہ حبس ہو جائے، بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو گویا کہ قدرتی چھڑکاؤ جو ہے، قدرتی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو بارش ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سمرسٹا میں عرس کا موقع تھا، ہمیں حاضری نصیب ہوئی۔ عشاء کے وقت میں ہم پہنچے اور ہم نے وہاں پر عشاء کی نماز ادا کی۔ تو اس وقت فرش اتنا گرم تھا کہ خیال نہ رہا، نماز تو شروع کر دی لیکن اس فرش پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا،
اور جب سجدہ کیا تو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، اتنا گرم فرش تھا، اور حبس اتنے کہ سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ رات کیسے گزرے گی، بڑی لوگوں کا رش بھی ہے۔ بس چند لمحات گزرے تھے کہ تیز بارش ہوئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ تو یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہم پر کتنی رحمتوں کا نزول کیا، اور ہم کتنے نافرمان ہیں کہ دن رات اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ نصیب فرمائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے وہ مایوس تھے، انہیں کوئی امید نہ تھی کہ آج اتنے بجے بارش ہوگی۔ اور جب رب نازل فرماتا ہے تو جس طرح بارش نازل ہونے سے پہلے کوئی ہمیں علم نہیں ہوتا، اسی طرح آپ دیکھیں جب بارش برستی ہے اور جب بہت تیز برستی ہے اور لوگ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اب تو ہمارے اندر طاقت نہیں کہ اس بارش کو برداشت کر سکیں، تو رکنے کی امیدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین ہی روکتا ہے اور وہی نازل فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بارش برسے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اس کا نظام ایسا تھا کہ جب بارش اللہ کے عذاب کے طور پر نہ آئے، عام بارشیں ہوں تو چاہے کتنی بھی برسیں بارش سے نقصانات نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں پر جب شہر بنائے گئے تو شہر کی پلاننگ میں کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ یہ پانی کہاں جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کراچی میں بارش ہوتی ہے تو پھر تھوڑی سی بارش کے اندر چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور گاڑیاں نہیں چل سکتی۔ تو یہ بارش ہمارے لیے تو ہے مفید، مگر یہ ہمارا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے تکالیف ہوتی ہیں۔ جدہ کے اندر بارشیں نہیں ہوتی تھی، پچھلے 7 برسوں میں بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا کہتے ہیں وہاں کے لوگ، لیکن 2 برسوں سے بڑی تیز بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب چونکہ وہاں کی گورنمنٹ نے یہ خیال کیا کہ یہاں تو سالوں سال تک بارش ہوتی نہیں، اگر ہوتی بھی ہے چند منٹ کی، تو اس لیے وہاں کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا۔ تو پچھلے سال بھی سیلاب آیا وہاں پر، حالانکہ وہ تو بہت دولت رکھتے ہیں اور بڑا ان کا نظام ہے۔ اسی طرح اس سال بھی اتنا سیلابی ریلا آیا کہ لوگ گاڑیوں سمیت ڈوب گئے اور لوگوں کے مکانات ڈوب گئے۔ تو یہ صرف اور صرف بنائے ہوئے نظام کی خامیاں ہیں۔ اب مکہ شریف میں دیکھیں کہ جتنی بھی بارش ہو، چاہے کئی گھنٹوں تک مسلسل بارش ہو، آپ کو پانی کا کہیں بھی جو ذخیرہ نظر نہیں آئے گا، ایسا نہیں لگے گا کہ پانی کہیں جمع ہو گیا۔ رب العالمین کی رحمت ہے بارش، تو کبھی بھی اس کو غضب نہیں سمجھنا چاہیے، مگر ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، جو اللہ کی رحمت آسمان سے نازل ہوئی بارش کی صورت میں، اس کا اثر دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ تعالی ویران اور بنجر زمین کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک اللہ تعالی ضرور مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک وہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، پھر ہواؤں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کھیتی کو جلا دیتی ہیں، یہ گرمی میں بھی چلتی ہیں اور سردی میں بھی چلتی ہیں۔ خاص قسم کی سرد ہوائیں اور اسی طرح
خاص قسم کی گرم ہوائیں، وہ کھیتی کو جو تباہ کر دیتی ہیں۔ فرمایا اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا کہ وہ کھیتی کو زرد دیکھیں، کھیتی خراب ہو گئی۔ اسی طرح جو جراثیم آتے ہیں تو جراثیم بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، اور ان جراثیم کو لانے والی ہوا ہے۔ تو کیڑا لگ جاتا ہے فصلوں کو اور ایک ہی دن میں ساری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو یہ دیکھنے کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے بلکہ رب کی ناشکری کرتے ہیں، شکوہ شکایات کرتے ہیں، اور بعض لوگ کفر بھی بک دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بڑا ہی پیارا نظریہ دیا ہے، وہ نظریہ زندگی اور موت کا نظریہ ہے، جسے ہم زندہ سمجھتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ مردہ ہے، اور جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں قرآن کی نظر میں وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، قرآن نے اسے زندہ قرار دیا، اور فرمایا انہیں مردہ بھی نہ کہو اور نہ ہی مردہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور جو کافر چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کھا رہے تھے، ان کو کہا یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ مردے ہیں۔ تو کافروں کو مردہ کہا گیا اس لیے کہ حقیقی زندگی جو ہے وہ ایمان کی روح ہے تو زندگی ہے، تو جس کے جسم میں ایمان کی روح نہیں وہ مردہ ہے۔ لیکن اگلی جو آیت کریمہ میں کافروں کو مردہ کہا گیا، اس سے مراد وہ مردہ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر کئی کافر مسلمان ہوئے، لیکن یہاں مردہ سے وہ کافر مراد ہے کہ جس کے دل پر کیا لگ چکی ہے؟ مہر لگ چکی ہے۔ اور سنانا جو ہے، سننا سنانا، یہ ماننے کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں مثلا کوئی ہم سے کہے کہ بھئی آپ اپنے فلاں دوست کو سمجھائیں، وہ یہ نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں بھئی میں کیا کروں، میرا دوست میری بات سنتا ہی نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کان نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ میری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تو بے شک تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی جو کافر ایسے ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، انہیں شریعت کی باتیں اس طرح سنانا کہ وہ مان لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور نہ ہی تم بہرے کو پکار سنا سکتے ہو۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ بہرا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، تو ایک تو پیٹھ ہو اس کی اور پھر وہ ہو بھی بہرا، تو وہ ہماری آواز کیسے سنے گا؟ تو یہ کافر جو ہیں بہرے بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اور ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، سب نے اس بات کا رد کیا ہے۔ میں ان کے حوالے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں مردہ سنتے نہیں ہیں، وہ اکثر ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں، اور اکثر وہ اپنی تفسیروں میں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ جس کا انتقال ہو جائے وہ سنتا نہیں، یہ سمجھنا یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے کئی حدیثیں اور کئی قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں کہ مردہ سنتا ہے، جس کا انتقال ہو جائے وہ کلام ضرور سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو۔
پھر حافظ ابن کثیر نے وہ حدیث لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 3 دن گزرنے کے بعد، غزوہ بدر کے بعد جبکہ 3 دن گزر گئے، کافروں کی لاشیں ایک گڑھے میں پڑی تھیں، وہ لاشیں پھٹ چکی تھیں، وہ پھول گئی تھیں، تو رسول اللہ نے ان کافر مردوں سے کلام کیا اور فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ کا عذاب نہ دیکھ لیا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں سے کلام کرتے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یا فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے ان آیتوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ قوم سمود اور قوم عاد اور یہ جو قومیں ہلاک ہوئیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ ہلاک ہونے کے بعد نبی نے اس قوم سے خطاب کیا اور فرمایا اے لوگوں، میں تو تمہیں نصیحت کرتا تھا، تم میری نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو حافظ ابن کثیر نے یہ سوال اٹھایا کہ سوال یہ ہے کہ یہ اگر سنتے نہیں تھے تو ان سے کلام کرنا فضول ہے، اور نبی جو ہیں فضول کلام سے پاک ہیں، تو یہ سنتے تھے تبھی وہ کلام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حافظ ابن کثیر نے بھی یہ بات کہی اور ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ مردہ جو جسم ہے وہ نہیں سنتا، کیونکہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو روح سنتی ہے۔ آج بھی ہمارا جسم نہیں سنتا، روح سنتی ہے، لیکن روح کس کے اندر ہے؟ وہ قبر کے اندر، وہ روح جو ہے جسم کے اندر ہے، اور ہم سنتے ہیں کان کے ذریعے، لیکن جس کا انتقال ہو جائے وہ کان کے ذریعے نہیں سنتا، وہ روح کے ذریعے سنتا ہے۔ تو یہ کان تو، یہ جسم تو روح نکل جاتی ہے تو یہ خالی ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ کان نہیں سنتے، یہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، لیکن روح جہاں بھی ہوتی ہے وہ سنتی ہے اور دیکھتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ قبرستان میں آتے ہیں، مردے کو دفناتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو جوتوں کی آہٹ بھی مردہ سنتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی اپنے رشتہ دار کی قبر پہ جاتے ہو تو اس سے میت کو سکون ملتا ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، جس طرح تمہارے پاس زندگی میں کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آئے تو کیسا سکون ملتا ہے، کیسی راحت ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ روح جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو اسے آج بھی مجھ سے محبت ہے، تبھی میری قبر پر آیا ہے، مجھے بھولا نہیں ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں، اور پھر رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اگر یہ سنتے ہی نہیں ہیں تو رسول اللہ نے ہمیں سلام کیوں سکھایا؟ کیونکہ اگر یہ سنتے نہیں تو پھر ان سے خطاب کرنا اور انہیں السلام علیکم کہنا یہ تو فضول ہو جائے گا، اور رسول اللہ ہمیں فضول کلام کبھی نہیں سکھاتے، بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ یہ سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لیکن تمہیں نہیں سنائی دیتا۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب روحوں کی دنیا بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ کی کتاب شرح الصدور بڑی پیاری کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی کتاب شرح الصدور، اور حافظ ابن قیم جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، حافظ ابن قیم، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح، اس میں بھی انہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے، کئی حدیثیں اور کئی اقوال جمع فرمائے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، جو اندھا ہو ان اندھوں کو تم ان کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں بھی اندھوں سے مراد کون ہے؟ دل کے اندھے، جن کے دلوں پر مہریں ہیں۔
ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تم تو اسے ہی سناتے ہو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہے وہی آپ کی بات سن کر عمل کرتا ہے۔ فہم مسلمون، پس وہ مسلم ہیں، اسلام لانے والے ہیں، رب کی بارگاہ میں گردن جھکانے والے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں آپ، موتا کو تم نہیں سنا سکتے، ہاں مومن کو سنا سکتے ہو۔ تو موتا کے مقابلے میں مومن کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ موتا سے مراد مومن کی ضد ہے، یعنی کافر، اور وہ کافر جس کے دلوں پر مہر لگی ہو۔ رب العالمین ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور نصیحتیں سن کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔